کیا بھارت پاکستان پر پھر حملہ کر سکتا ہے. پاکستان ابھی تک جنگ سے باہر نہیں نکلا. یہ جنگ کسی بھی وقت اور چھڑ سکتی ہے، اور یہ جنگ چھڑے گی بھی انڈیا کی طرف سے. نواز شریف جو ہیں وہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملیں گے اس وقت میں جب عمران خان صاحب کی پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہے. صدر زرداری بھاگنے والوں میں سے بھی نہیں ہے. عاصم منیر صاحب کیوں صدر بنیں گے؟ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. عاشور کے بعد ایک طویل وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وجہ محرم الحرام تھا، اس کی مصروفیات تھیں. آج کچھ اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر آپ سے بات ہوگی، اور بہت دنوں سے کچھ باتیں تھیں جو کہ آپ سے کرنی ہے اور وہ ہوں گی. ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا بھارت پاکستان پر پھر حملہ کر سکتا ہے اور کس نوعیت کا حملہ کر سکتا ہے. اس کے اوپر ہم نے آج کے جو کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ اس پہ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں انڈیا کے، انہوں نے جو ایک لیکچر دیا ہے، اس لیکچر کے اندر کچھ اعترافات بھی ہیں اور کچھ اس میں اعلانات بھی ہیں. اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ جو صدر زرداری صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ خبریں جو ہے وہ آئی ہیں، کیا یہ فیلرز ہیں یا ریومرز ہیں؟ ان ریومرز کو یا ان فیلرز کو دینے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور نواز شریف کی ملاقات کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، یہ کچھ موضوعات ہیں. تو پہلے آتے ہیں انڈین آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے، اور کیا بھارت پاکستان پہ حملہ پھر کر سکتا ہے. یہ جو انڈین ڈپٹی آرمی چیف ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک لیکچر ڈلیور کیا، اور وہ لیکچر جو تھا وہ اب یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہے. پاکستان میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے، ہندوستان کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ بہت تشہیر مل رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اور بڑے ہی دلچسپ انداز میں یعنی اس لیکچر کے ذریعے سے ہندوستان نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کیا ہے، لیکن کچھ ان کی جو گفتگو ہے اس سے آگے کی جو خبر ہے وہ بھی مل رہی ہے. مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حیرت ہوئی کہ جب ڈی جی ایم اوز کی سطح پر پاکستان سے مذاکرات ہو رہے تھے تو پاکستانی فریق نے بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ بھارت کے فلاں اہم عسکری نظام ایکشن کے لیے تیار ہیں. یعنی انہیں چین سے براہ راست معلومات مل رہی تھیں. یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور ہمیں اس پہلو پر فوری توجہ دے کر مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے. یعنی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہے، کہ ان کے پاس جتنی اطلاع تھی کہ ان کے S-400 تیار ہو رہے ہیں، یا وہ میزائل کی تیاری کر رہے ہیں، یا وہ پھر کسی وار ہیڈز کو یہاں پہ لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ ساری جو اطلاع تھی وہ پاکستان کے پاس تھی. اور پاکستان جو ہے وہ اس پورے سسٹم کی وجہ سے اس کے جو پیچھے ہے وہ چین ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا جو ہے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. مثلا وہ کیا اقدامات کریں گے؟ ان سے پہلے ہی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اسرائیل ان کے ساتھ کرتا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایران کی لڑائی کے اندر بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت کس طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہا تھا. اور اب وہاں پہ جو ایران کی گورنمنٹ یا ایران پہلے تسلیم نہیں کرتا تھا، مگر اب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پردہ وہ بے نقاب ہو رہی ہیں اور وہ سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح سے افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے افغانی جو مہاجرین ہیں افغانستان کے، ان کو بھی وہاں سے ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو پہلے پاکستان نے اقدامات کیا وہ ایران بھی کر رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی اسرائیل پوری طرح سے مدد کر رہا تھا. ہاروپ کا یہاں پہ آنا، پرائم منسٹر کا ہمیں خود بتانا کہ 150 لوگوں کی ٹیم اس پورے واقعے کے بعد سے پہلے آئی تھی، مگر چونکہ بھارت اب اپنی شکست کو دنیا کے سامنے ایسے تسلیم نہیں کر پاتا، تو لہٰذا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کچھ مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کو تو ریئل ٹائم میں انفارمیشن مل رہی تھی. بالکل پاکستان کو ریئل ٹائم میں انفارمیشن مل رہی تھی. یہ بات ان کی بالکل درست ہے، اور یہ ان کا شکست کا اعتراف بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا جدید سسٹم تھا اور ہے کہ وہ ان کو بتا رہا ہے کہ کہاں سے انڈیا جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. اور اس سسٹم کی وجہ شاید وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ان کی ناکامی سائبر کے اوپر کس حد تک ہے. جس انڈیا کو پوری دنیا آئی ٹی کی ترقی اور ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں اس کو کہاں دیکھتی ہے کہ گوگل کا ہیڈ ہمارا، تو یہ یوٹیوب کا چینل کا ہیڈ ہمارا، نظام کا فلانا کا ہیڈ ہمارا. وہ انڈیا جو ہے اس کا اپنا سائبر سسٹم کتنا کمزور ہے جو کہ ہیک ہو چکا تھا. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس وار سے پہلے یعنی پہلگام کے فوری بعد پاکستان کے جو سائبر کے جسے کہنا چاہیے فورس ہے، سائبر فورس میں کہوں گی، ایک تیار ہے جو پاکستان کی، اس نے
نظام کو ہیک کیا تھا انڈیا کے، اور وہ نظام کے اندر گئے، ان کی تمام ویب سائٹس کو ہیک کیا، انفارمیشن ان سے لی. تو یہ انڈیا یہ تسلیم نہیں کر رہا، مگر وہ کہہ رہے ہیں مؤثر اقدامات، یعنی اب مزید ان کو جو ہے پاکستان کو روکنے کے لیے، کیونکہ چائنا ان کی مدد کر رہا ہے تو لہٰذا پاکستان کو روکنے کے لیے ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کسی اسرائیلی یا جو بھی اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے امریکہ یا جو بھی ہوگا آگے آنے والے دنوں میں، ان سے وہ کوئی ایسا نظام لینا چاہتے ہیں، خریداری کرنا چاہتے ہیں اس کی سسٹم کی، یا پیسے اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے رفال جب پاکستان نے جب ان کے مارے مراج تو انہوں نے کہا جی رفال ہمیں چاہیے، تو رفال کی ڈیل کی گئی تھی، اور پھر رفال بھی گرے ان کے. اب پتہ نہیں F-35 کے اوپر جائیں گے، آف کورس کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو یہ ان کا ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں، میں نے الیکٹرانک وارفیئر کے بارے میں بات کی اور اس بات پر زور دیا کہ ہمیں ایک مضبوط فضائی دفاعی نظام کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہماری آبادی والے مراکز کو تحفظ دینے کے لیے. مضبوط فضائی دفاعی نظام، اب یاد رکھیے گا یہ بات. یقیناً ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں جو اسرائیل کو حاصل ہیں، جیسے آئرن ڈوم اور دیگر جدید دفاعی نظام. چونکہ ہمارا ملک بہت وسیع ہے اور ایسے نظام پر بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں تخلیقی اور تجدید اور جدید حل کے تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مؤثر دفاعی تیاری کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آئرن ڈوم جیسا وہ سسٹم چاہتے ہیں، ویسے وہ بھی ابھی ایران اسرائیل وار میں بالکل ناکام ہوا ہے. اگر آئرن ڈوم کی بات کریں تو وہ بھی بالکل ناکام ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ چاہتے کہ ایسا سسٹم ہو مہنگا جو ہمارے بڑے آبادی والے جو جگہیں ہیں ان کو وہ تحفظ دے سکے. تو آپ نے تو چائنا کے ساتھ لڑائی لڑنی تھی، آپ پاکستان سے ہی نہیں لڑ پا رہے ہیں. تو یہ جو دفاعی نظام آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر پھر آپ نے خریداری کرنی ہے، اور دوسرا عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. آپ جنگ میں کود پڑے، آپ نے پاکستان پہ پہلے حملہ کر دیا لیکن آپ کے پاس یہ دفاعی نظام نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچانک حملہ کیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ آگے جو اینیمی کی پرسیپشن ہے وہ آپ کی درست نہیں تھی کہ آپ نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اور اب آپ ایک دفاعی نظام کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں ہم ہار گئے تھے، لیکن ہارے اس لیے کہ ہمارے پاس جی گن نہیں تھی، تو اب ہم نے گنیں خریدنی ہیں. تو دو دھاری تلوار کے طور پر ہندوستان کی جو سیاسی حکومت ہے وہ اس کے اوپر کام کری، اور ان کے ہاں کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں. اس کے بعد پھر آپریشن سندور سے انہوں نے کہا جی ہمیں ایک بہت اہم سبق ملا ہے کہ جو سپلائی چین ہے اس کو ہمیں محفوظ بنانا انتہائی ضروری ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اہم ساز و سامان جو اکتوبر نومبر جنوری تک پہنچنا تھا وہ وقت پر دستیاب نہ ہو سکا تو اس نے آپریشن پر منفی اثر ڈالا. یعنی میں نے کھانا نہیں کھایا، اب میں کھانا کھا کے آپ پہ وار کروں گا. وہ بچپن میں نہیں اب کے مار والی ہم سنتے تھے، تو یہ اب کے مار والی بات وہ کریں. مگر یہ بڑی باریک بات ہے جو انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی ہماری ایک سپلائی چین ہے، اس کو ہم نے محفوظ بنانا ہے، اور وہ اس کو محفوظ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ اہم ساز و سامان جو ہمیں چاہیے تھا لڑائی کے لیے، سامان حرب، وہ ہمارے پاس اکتوبر نومبر یا جنوری تک پہنچنا تھا. اکتوبر نومبر دسمبر جنوری یعنی 4 مہینوں پہ پہنچنا تھا، وہ وقت پر دستیاب نہ ہو سکا. تو اس نے آپریشن پر منفی اثر ڈالا. یعنی آپ نے خود جو ہے وہ حملہ کیا پاکستان پہ. یہ حملہ آپریشن سندور کے نام سے انڈیا نے لانچ کیا تھا. اس حملے کے دوران جب آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری تیاری نہیں تھی. یہاں تو ہم سنتے تھے نا، جنرل باجوہ کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں، ہمارے جہاز اڑ نہیں سکتے، ان کے پرزے نہیں، ایسے ہی سنی تھی نا بات. اب یہی بات جو ہے انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہماری تیاری نہیں تھی، اور پتہ چلا کہ پاکستان کی پوری تیاری تھی. اور جب باجوہ صاحب نے ایک غلط اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ایک انتہائی اگر انہوں نے یہ دیا تھا تو بلکہ دیا تھا تو یہ ایک انتہائی یعنی بے انتہا جسے کہتے ہیں پاکستان دشمنی کے مترادف ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. مگر اب جو ڈپٹی آرمی چیف انڈیا کے کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب چونکہ یہ سامان تو 4 مہینوں میں آگے آنا تھا، یعنی ہم نے جلدی میں جنگ شروع کر دی. ہمارا خیال تھا ایک ہی حلے پہ پاکستان فارغ ہو جائے گا. 72 جہاز میزائل لے کے آئے تھے، وہ لگ جاتے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ہمارے پاس جو سامان آنا تھا وہ ہم نے اب ہمیں اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا، اور ایسے تاخیر مستقبل میں کسی بھی مہم کو متاثر کر سکتے. یعنی وہ پھر اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی مہم ہو سکتی ہے، لیکن سپلائی چین کو محفوظ بنانا بے حد ضروری ہے.
اسی میں انہوں نے کہا کہ ڈرون بنانے والی کمپنیوں سے خطاب کیا، وہ بتاتے ہیں، اور پوچھا کہ کتنے لوگ وقت پر مطلوبہ سامان فراہم کر سکتے ہیں، تو کئی ایک ہاتھ اٹھے، لیکن جب ایک ہفتے کے بعد دوبارہ رابطہ کیا تو کسی نے کچھ بھی فراہم نہ کیا۔ اس کی وجہ سے ہماری سپلائی چین ابھی بڑی حد تک بیرونی ذرائع پر انحصار کرتی ہے، یعنی اس بات کا بھی اعتراف ڈپٹی آرمی چیف کریں کہ ہمارے پاس ڈرون شرون بنانے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، ہم نے ہاروپ لیے تھے اور ہم ان کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے پاس اور کہیں سے کوئی ایسا، یعنی پاکستان خود انڈیجنس اپنا ٹرکی آذربائیجان کے ساتھ مل کے اپنے ڈرونز تیار کرتا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے اندر چائنا کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ شامل نہیں ہے فی الحال، لیکن پاکستان جو ہے وہ چائنا سے ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی لیتا ہے، بناتا اپنے خود ہے، یعنی انڈیجنس ہے یہ پورا سسٹم جو پاکستان خود بناتا ہے، اس میں جو اگر تو کوئی ہیلپ ہے تو وہ ٹرکی اور آذربائیجان جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن پاکستان نے بہت پہلے اس کے اوپر کام کیا، اور جو موجودہ ایئر چیف ہے انہوں نے آ کے کیا ہی، جو چھوٹے جو ہوتے ہیں AUVs ان کے اوپر انہوں نے کام کیا، جس کے بعد پاکستان جو ہے اس نے اتنا زبردست یہ پرفارمنس ان کی ہوئی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، ہم نے خود کرنا ہے، اور ہمارے پاس اس کے لیے ہمیں اب کام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری سپلائی چین ابھی بڑی حد تک بیرونی انحصار کرتی ہے، اگر وہ تمام ساز و سامان وقت پر دستیاب ہوتا تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی، اس لیے دونوں افواج اور صنعت کو اپنی پوری ذمہ داریاں کرنا ہوں گی۔ اتنی بڑی فورس ہے، پاکستان سے 3 گنا بڑی یہ فوج ہے، 3 گنا بڑی ان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں، 3 گنا بڑے ان کے پاس دفاعی ساز و سامان ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اس پہ فوکس کرنا ہوگا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ جیسے ایک پوری فوج جو ہے وہ ناکام ہو گئی، ایک اتنی بڑی جنگ میں شکست خوردہ ہو گئی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داریاں پوری۔ یہاں ہوتا پاکستان میں یہ، آپ ذرا سوچیں کہ اگر پاکستان میں جنگ ہم ہار چکے ہوتے، اس وقت ہمارے ان کے جو ٹارگٹس پہ انہوں نے فائر کیے تھے وہ لگ چکے ہوتے، پاکستان کے اندر ہلاکتیں ہوتی، شہر اندر اٹیک ہوتے جیسے انڈیا نے سوچا تھا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو عسکری قیادت ہے، ایئر چیف ہیں، جو بھی ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی عوام بول رہی ہوتی، پاکستان میں میڈیا بول رہا ہوتا، پاکستان کے اندر ایک طرح سے ویسے اسی ایم کے تحت انڈیا نے بھی لانچ کیا تھا یہ سارا، کہ یہاں پہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے پولیٹیکلی اور باقی سب چیزیں بھی، اور ہر طرح سے یہ بھی ایک ان کے مقاصد میں سے تھا، یعنی ملٹی پرونگ ان کی اسٹریٹجی تھی جو اب ثابت ہوتی جا رہی ہے، وہ ناکام ہو گئی۔ تو لیکن انڈیا میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، وہاں پہ کانگریس نے آوازیں ضرور اٹھائی، لیکن کانگریس کی طرف سے بھی وہ ایک میسو جسے کہتے ہیں کیمپین یا رائے عامہ، وہ مودی سرکار کے خلاف بالکل نہیں بن سکی۔ تو ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ مستقبل میں کسی بھی ہمیں مہم کے لیے جو ہے وہ متاثر کرنے کے لیے تاخیر جو ہے مستقبل میں ہمیں کرنا پڑے گی، اور اس کو روکنے کے لیے اور اپنے انتظامات کرنے پڑیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ڈرون لینے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا دفاعی ساز و سامان کرنا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو شہر ہیں ان کو بڑی آبادی والے ان کو سیکیور کرنے کے لیے دفاعی نظام ہی نہیں ہے، اس دفاعی نظام کو بنانا ہے، تو انڈیا بھی اس کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک تھریٹ کر دیا، اور یہ تھریٹ جو ہے یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں ان کے پاس اور کھیپ آنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اکتوبر نومبر میں کریں۔ یاد رہے کہ بہار کے اندر الیکشنز بھی جو ہیں وہ اکتوبر کے اندر ہیں، انڈیا کو بہت بڑا ایک انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی ایک بڑا ایک وہ بھی ایک ان کا مقصد ہے کہ ہم کریں اور ایک دفعہ پھر لوگوں کو تیار کریں جنگ کے لیے اور پھر پاکستان کو نشانہ بنائیں۔ ہماری طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ پاکستان پرسیو کر رہا ہے کہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے، اور اس دفعہ اس کی جو اٹیک کی نوعیت ہے وہ بالکل مختلف ہوگی، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ میں اس سے آگے نہیں بتا سکتی، صرف اتنا ہے کہ پاکستان کی جو تیاری ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انڈیا تیار کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس وقت مختلف پاکستان کے جو شہر ہیں جو پہلے وہ نہیں کر سکا اب وہ کرے، ان کو ٹارگٹ کرے، ان کی اہم تنصیبات کو کرے، بالکل اس طرح سے جیسے اسرائیل جو ہے وہ پلان کرتا ہے، جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ شہروں کو اس نے اٹیک کیا ابھی ریسنٹلی، اس طرح کے انڈیا بھی پاکستان کے اوپر اٹیکس کر سکتا ہے۔ اور یہ کچھ خبر بھی ہے اور کچھ میرا تبصرہ اور تجزیہ بھی، لیکن خبر اس میں زیادہ ہے کہ انڈیا ایسی پریپریشن جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی تیاری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ جو ڈپٹی آرمی چیف ہے ان کے پیغام کو سمجھنا اور ان کی بھی ملٹی پرونگ جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہوگا، اور بہت ضروری ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور پاکستان ابھی تک جنگ سے باہر نہیں
نہیں نکلا. پاکستان جو ہے وہ وہاں پاز ضرور آیا ہے, ایک سیز فائر ضرور ہے, لیکن یہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہے. یہ جنگ کسی بھی وقت اور چھڑ سکتی ہے, اور یہ جنگ چھڑے گی بھی انڈیا کی طرف سے. پاکستان اس کو بالکل نہیں چھڑے گا, یہ انڈیا کی طرف سے چھڑے گا. اب آتے ہیں دوسری اپنی خبر کی طرف کہ چونکہ عاشور کی تعطیلات تھیں تو میں تو بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہی تھی, مگر یہ دو خبروں نے مجھے سیاسی طور پر بہت چونکا دیا. ایک آصف علی زرداری صاحب کی صدارت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اعزاز سید نے خبر دی. اعزاز بہت اچھے, بڑے اہم اور بڑے ایک معلومات بھی شیئر کرتے ہیں, معلومات, اور بڑے ایک زبردست رپورٹر ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسی کوئی خبر ہو, انہوں نے کہا بھی ہے کہ میرے پاس ایسی خبر ہے, وقت آنے پہ بتا سکتا ہوں, لیکن اس پہ بہت واوکار مچی ہے, ہاہاکار بھی مچی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آصف علی زرداری صاحب ہٹ رہے ہیں, انہوں نے صرف اتنی خبر دی ہے. کیوں ہٹ رہے ہیں, کیسے ہٹ رہے ہیں, یہ نہیں بتایا, اور انہوں نے کہا ہے کہ وقت آنے پہ بتائیں گے. ان کے پاس جو ان کا جو سورس ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا یہ بتانے سے. دوسری ہے نواز شریف سے ملاقات. ظاہر ہے یہ دونوں خبریں جو ہیں یہ فیلر کے طور پہ ہیں. نواز شریف, پہلی بات تو یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی تردید کر دی, مگر وہ کیوں جائیں گے, ذرا آپ ایک اپنے خیال میں لے کے آئیے کہ نواز شریف جو ہیں وہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملیں گے اس وقت میں جب عمران خان صاحب کی پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہے, جب ضمنی انتخابات میں بھی ان کی پارٹی کو شکست ہوئی ہے, جب یہ کہ پولیٹیکلی وہ بہت زیادہ اس وقت جسے دیکھا جائے تو ان کی پارٹی اپنی ایک لڑائی لڑ رہی ہے. عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے بھی بہت سارے اب چیلنجز جو ہیں وہ ان کو درپیش ہیں, جو ابھی حال ہی میں جو حالات بدلے ہیں اس میں ظاہر ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو نواز شریف صاحب تب جاتے جب واقعی حکومت کو ضرورت تھی, جب ایک معاشی بحران بہت زیادہ تھا. ابھی بھی کوئی ٹلا نہیں ہے, یہ بات بھی درست ہے, یہ کوئی بہت ٹلا نہیں ہے, مگر بہتری ہوئی ہے, اشارے ضرور ملے ہیں. اس کو آپ اس وقت جاتے جب سیاسی طور پر روز دھرنے اور لانگ مارچز اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اس وقت جاتے جب ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک منظم انداز میں آگے بڑھی تھی. لیکن اب نواز شریف صاحب کیوں جائیں گے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اس پہ ضرور سوچیے گا کہ وہ جیل میں کیوں جائیں گے. زرداری صاحب کی جو بات میں بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب, تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو فیلر ایک چھوڑا گیا ہے کہ اگر آنے والے دنوں کے اندر کوئی 18ویں, ویسے تو اس کی بھی تردید آ گئی ہے اور پی ایم ایل این نے کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ سوچنا چاہیے, ہٹایا جانے کا مطلب یہ کہ امپیچمنٹ, ہمارے آئین کے اندر امپیچمنٹ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے صدر کی, مواخذہ جسے کہتے ہیں. وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ اگر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی مل جائیں تو ہو سکتا ہے, لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بغیر پی ایم ایل این یہ اچیو ہی نہیں کر سکتی 2/3 اکثریت. پیپلز پارٹی کیوں کرے گی صدر زرداری کو ہٹانے کے لیے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی خواہش ہے, اول تو ایسی کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز جڑی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے صدر بننا چاہتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کیوں, یعنی عاصم منیر صاحب کیوں صدر بنیں گے؟ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے, اگر کوئی ایسی سوچ بھی ہے تو نہیں سوچنی چاہیے. ایک تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں تو آپ اس کو سنبھال کے پھر چلتے ہیں. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پورا صوبہ, عوام, جذبات جو ہے لوگوں کے, کشمیر کے اندر بھی پیپلز پارٹی اچھی خاصی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, سندھ کے اندر بھی ہے, ٹھیک ہے پنجاب میں اس طرح سے اور خیبر پختونخوا میں نہیں, مگر ان کی فالوئنگ ہے. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اس طرح ان کو ہٹا کے خود صدر بن جائے؟ اور کیا صدارتی نظام پاکستان میں آ رہا ہے؟ صدارتی نظام کے لیے بھی آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے آئین کو تبدیل کرنے کے لیے. تو کون سی سیاسی جماعت ہے جو کہ آئین کو تبدیل کر کے پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں چلی جائے گی؟ تو یہ بھی اصل میں لوگ سوچتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں اور غور نہیں کرتے. اچھا تیسری, جی ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے, وہ میں اس پہ بتاتی ہوں آپ کو, کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے, یا پھر یہ کہ نہروں کے معاملے پہ دوبارہ آ جایا جائے. تو ان دونوں معاملات کے اوپر صدر مملکت جو ہیں وہ پھر بھی کیا استعفیٰ دے دیں گے, میں اس پہ بھی آؤں گی. لیکن اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جاتا ہے وہ بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوگا, وہ بھی پی ٹی آئی اور نون مل جائے تو ممکن ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو. پیپلز پارٹی اور نون کے بغیر, پیپلز پارٹی کے بغیر 2/3 میجورٹی نہیں ملتی, تو وہ بھی رول بیک نہیں ہو سکتی آپ کی ترمیم. اچھا ہو گئی, آپ نے پی ٹی آئی کو ساتھ ملا دیا اور آپ نے کہا کہ, اور مجھے حیرت ہے کہ اتنے پاکستان کے مؤثر موقر جو سیاستدان صحافی ہیں سینئر, وہ بھی بغیر سوچے سمجھے جو ہیں وہ اس کنکلیوژن پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ہونا ہے اور یہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے اگر یہ سب چیزیں جو میں آپ کو امکانات بتا رہی ہوں, لیکن سرے دست یہ فیلر ہے, اور فیلر کس نے چھوڑا ہے اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ کون ہے جو یہ چھوڑا ہے فیلر کہ بھئی پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیا جائے اس پورے نظام سے.
کوئی تو ہوگا نا جو چھوڑا ہوگا. کس کے کہنے پہ یہ خبریں آتی ہیں یا جو بھی ہے, یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے. مگر اچھا وہ اگر ترمیم ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر, پی ٹی آئی چاہتی ہے پلیز کرنا اسٹیبلشمنٹ کو, تو صدر زرداری آپ کے خیال میں جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے خود؟ آپ اگر یہ دیکھنا ہے تو وہ وقت ضرور یاد رکھیے گا جب ان کو کنوے کیا گیا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں, تو انہوں نے کہا تھا ایمبولینس میں جاؤں گا. میں خیال ہے اسی طرح کی, میں آپ کو ابھی کتاب میرے سامنے نہیں ہے, ابھی لکھا بھی ہے, بہت زبردست کتاب آئی ہے فرحت اللہ بابر صاحب کی, وہ آپ اس میں بھی بہت سارے ایسی چیزیں واقعات ہیں. تو آپ کے خیال میں صدر زرداری جو ہیں وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. وہ شکست تسلیم کرنے والی شخصیت نہیں, کرنی ہوتی تو اس وقت کر لیا جاتا, کر دیا جب میمو کا ان کے اوپر پریشر تھا اور بے تحاشا پریشر تھا اور ان کو کنوے کیا جا رہا تھا کہ آپ مستعفی ہو کے گھر چلے جائیں. تو صدر زرداری بھاگنے والوں میں سے بھی نہیں ہے جو اب تک ہم نے دیکھا ہے, ان کے بارے میں پڑھا ہے. تو یہ جو فیلرز ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے جن لوگوں کو, اور دلچسپ بات یہ کہ جب آپ خبر دیتے ہیں آپ کو خود بھی دیکھنا ہوتا ہے. خبر دیتے ہیں, بہت سارے ذرائع خبر دیتے ہیں کہ بھئی اس ذریعے سے بھی خبر آ رہی ہے, اس ذریعے سے بھی خبر آ رہی ہے, مگر اس کو ہم نے کس طرح سے ناپ تول کے اس کو کر کے اپنی چیزیں جو ہیں وہ خود بھی ہمیں اپنے تبصرے اپنا جو تجزیہ وہ کرنا ہوتا ہے, ہمیں خود بھی اس کے بہت سارے جو پہلو ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریومر ہے, ایک افواہ ہے اور ایک فیلر بھی ہے. نواز شریف والی افواہ ہے اور کہ وہ ملنے جائیں گے, لیکن جو دوسرا ہے وہ فیلر ہے جو دیا گیا ہے. اور نواز شریف صاحب کی جو افواہ پھیلائی گئی ہے اس کے بھی بہت سے مقاصد ہیں, کسی اور وقت بات کریں گے اس کے اوپر. یہ دو تین چیزیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنا تھی. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے بات ہوگی اور مزید معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.